السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیات 21 تا 25۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرنی ہے ہم نے؟ ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں۔ قرآن مجید میں ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے، ہم نے 3 گروہ کا ذکر کیا تھا، ایک متقین، ایک کافر اور ایک جو منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہ کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں کو کس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبادت کرو، عبادت کی دعوت دی گئی ہے ان کو، خواہ وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ عبادت کا۔ اور کس کی عبادت؟ رب کی، اللہ رب العزت کی۔ سب کو ایک ہی پیغام دیا گیا ہے یہاں پہ، اور کس چیز کا پیغام ہے؟ وہ توحید کا، اللہ رب العزت کی عبادت کا پیغام دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو۔ یہ پیغام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، بلکہ ہر نبی جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنی امت کو اسی بات کا درس دیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں شاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے جھک جائیں، اس کو اپنا مطلوب بنا لیں، اللہ رب العزت سے دوستی کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی ذات کو ہم مقصود بنائیں، اس کی غلامی اختیار کریں، اسی کے بندے بن جائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے دوستی میں بھر جائیں، سبقت لے جائیں، ہم سب سے زیادہ ہم اسی سے محبت کریں، اس کے ہر ایک فیصلے میں ہم رضامند ہوں۔ سب کچھ، ہمارا خوف، محبت، عزت، ڈر، سب کچھ، یہاں تک کہ دوستی بھی اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں نام دیا، تمہیں پہچان دی، جس کی وجہ سے تم آج یہاں موجود ہو۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک ذات کی وجہ سے، اور وہ ذات ہے کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ نہ صرف اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا بلکہ آنے والے تمام انسانوں کو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں سب کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یعنی آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس کی عبادت کا خود اجر ملے گا، اور وہ اجر ہمارا دیگر صورتوں میں ہوگا کہ ہمیں برائی سے روکا جائے گا، ہمیں جنت دی جائے گی، جنت کے باغات ملیں گے، جہنم سے بچایا جائے گا، جنت کے راستے پر لے جایا جائے گا، ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا، اور خود ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ہمیں دنیا میں اس کا اجر ملے گا، اور وہ اجر ہمیں ایسے ملے گا کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہم اللہ رب العزت کے متقی بندے بن جائیں گے، ہم نیک لوگوں کے صف میں شامل کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے چن لیں گے، ہمیں خاص کر دیں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں نام دیا، ہمیں پہچان دیا، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے۔ دنیا میں لوگ اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا سوچیں بھی، پھر بھی ان کے اس فیصلے میں وہ اپنے لیے بھی کوئی فائدہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہمارا سوچتے ہیں، وہ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانا چاہیے، ہمیں اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں درباروں پہ، قبروں، مزاروں پر جا کر نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ رب العزت کے پاس جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا۔
والذین اور وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو پیدا کیا، نہ صرف تمہیں بلکہ آنے والے اور جو تم سے پہلے تھے ان تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، برے انجام سے، ہلاکت سے، گمراہی سے بچو، آخرت کی آزمائشوں سے، جہنم کے عذاب سے، گمراہی کے راستے سے، اور تمہیں دنیا میں تقوی نصیب ہوگا، تمہیں دنیا میں سیدھے راستے کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی تم ان لوگوں سے بچ جاؤ گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا، جنہوں نے خود گمراہی کا رستہ اختیار کیا ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور کس وجہ سے؟ ان کے اپنے ہی گمراہی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہوگی، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو شخص متقی بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ایک ایسا ریلیشن ہے جو نہ فیک ہے، جس میں نہ دھوکہ ملے گا، اور یہ ایک پاکیزہ محبت بھرا ایک ریلیشن ہوگا جس میں ہمیں اللہ رب العزت کی خالص محبت، دوستی، مدد نصیب ہوگی۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تقوی، ہم کیا بن جائیں گے؟ متقی۔ اور جب ہم متقی کے راستے پر چلتے ہیں، ہم متقی بن جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل رستہ نکال دیتے ہیں، اس کو برائی کے رستے سے بچا لیتے ہیں، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الذی، وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشوں، بچھونا، یعنی فرش، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت۔ یہاں اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر کے ہمیں نعمتوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کی طرف متوجہ کریں، وہ نعمتیں جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اس اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا جو خود اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، ایک جگہ جہاں ہم محفوظ ہیں۔ ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا، یعنی پروٹیکٹڈ، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ کیوں کرا؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھیں اور انہیں شمار کریں، تاکہ ہم خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ الذی، وہی ذات ہے، جعل، جس نے کیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشوں، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، وانزل، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فاخرج، پھر نکالا اس میں سے، بھی، اس میں سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، رزق کو، لعلکم، تمہارے لیے۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یعنی بادل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا؟ بارش کو، پانی کو، اور پھر کیا نکالا اس پانی کے ذریعے سے؟ ہمارے لیے پھلوں کو، رزق کو بنایا ہمارے لیے جو ہم کھاتے ہیں، لیکن ہم اس طرح اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم قدر نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ فلا تجعلوا، بس تم نہ مقرر کرو، للہ، اللہ ہی کے لیے، انداد، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی ہمیں اللہ رب العزت کے مد مقابل کسی کو نہیں لانا چاہیے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں ہمیں کسی کو نہیں لانا چاہیے، صرف اور صرف اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کو کسی کے ساتھ نہ ملاؤ، کیونکہ وہ ذات واحد ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر سچے دل سے، خلوص نیت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، آسمان سے ہمارے لیے پانی کو نکالا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، اور پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے نافرمان بندے بنتے ہیں، نیک کاموں کی طرف نہیں آتے، کوئی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی، صرف اور صرف برائیوں پر ہم اپنے قدم جما لیتے ہیں. جب سارے کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، وہ ہمارے سچے خیر پر، تو ہم کیوں جاتے ہیں اوروں کے پاس؟ کیوں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ کیوں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ جب دن رات ہم اسی کا دیا کھاتے ہیں، تو کیوں کر ہم دن میں 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت کے بہت سے احسانات ہیں ہم پر. انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنے تخلیق پر، اپنے پیدا ہونے پر بار بار اللہ رب العزت کے احسان مند ہیں. اور وہ زمین جو اس نے نازل کیا ہمارے لیے، وہ ایک بستر کی مانند ہے، یعنی اس میں سکون ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث سکون، اور آسمان کو ہمارے لیے حفاظت کے طور پر بنایا، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ان دونوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سکون، راحت. یعنی زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کی چیز بنایا، ہم اسے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اور جس میں سب سے بڑا اور واضح فائدہ یہ ہے کہ ہم سکون ملیں گے. اگر دنیا میں کسی شخص کو سکون نہ ملے، اس کو ٹینشن ہی ہو، تو کیا وہ سو سکے گا؟ اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ صحیح سے پی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سکون دے رہے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم سکون میں چلے جائیں گے. ہمیں ایسی خوشی ملے گی، ایسی راحت ملے گی جو ہمیں کسی بھی کوئی کام کرنے سے نہیں ملتی. آپ پرسنلی جب خود بھی کبھی نماز پڑھیں یا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے نا، تو فیل کریے گا کہ آپ کتنے اندر سے خوش ہوتے ہیں. ہم جیسے کہ ہمارے سر سے کوئی پہاڑ اتر گیا، اتنا بوجھ اتر گیا، ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے غم سمیٹ لیتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں 2 نفل بھی ادا کرو نا، تو 2-4 آنسو بہا لو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں. پھر دل کرتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے جائیں اور وہ ہمیں دیتا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بے نیاز ہے. وہ اپنے بندوں کو خود بلاتے ہیں اپنی طرف، لیکن ہم غافل لوگ، ہم تو جانا ہی نہیں چاہتے. اور ہم کیسے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یعنی ہمیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں حق بات پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے برا کام ہے، ہم پھر بھی جاتے ہیں. اور جب ہمیں کسی بات کا علم ہو تو ہم پھر وہی کام کریں. یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے. ہم سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، ہمارے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور بعد میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا ہم پہنتے ہیں. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اسی ذات کی وجہ سے ہیں، پھر بھی ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے. ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت بھی ان کو ڈیل دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بندے کہاں تک جاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں سے روشنی چھین لی جاتی ہے، ہدایت کی روشنی چھین لی جاتی ہے. وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ. اور جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم اسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے بننے کی بجائے شیطان کے بندے بن جاتے ہیں. کیونکہ جو انسان اللہ کا نہیں بنتا، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. وہ اپنی خواہشات کے آگے سر جھکا لیتا ہے، وہ دل کا غلام بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، وہ دنیاوی فائدوں میں جکڑا جاتا ہے.